خواتین و حضرات السلام علیکم. ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی کو ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدل دے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، دیر کر دیتا ہوں میں. خواتین حضرات، آج جو شخصیت ہماری مہمان خصوصی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ انہیں اس پروگرام میں مدعو کرنے میں، بلانے میں ہم نے کچھ دیر کر دی، لیکن آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود. استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی منیر نیازی. نیازی صاحب، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، یہ کیا ماجرا؟ پتہ نہیں، ایک واردات ہے. میرا خیال ہے ایک مرحلے پر جیسے سارے شہر ایک اجتماعی شکل میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو اور ان میں جو دلکشی ایک ہوتی ہے مدم ہو جاتی ہے، تو پھر ان میں رہ کر سوائے اکتاہٹ کے اور کیا حاصل ہوتا ہے. گزری واردات بیان کر دی. تو یہ جو اکتاہٹ ہے، یہ کوئی حالیہ واردات ہے یا شروع سے ہی محسوس کی؟ ہو سکتا ہے شروع کی کوئی ایسی ایک تجربہ ہوا ہو، بیان بعد میں ہو. ایک جو چیز آج بیان ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا بیج بہت پہلے بویا گیا ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ سارے ہی کچھ لوگ اخباروں کی خبروں سے، ان کے اداریوں سے، لوگوں کے آپس میں مکالمات سے، شہروں گلیوں بازاروں میں جیسے کچھ ایک وہی بات اکتاہٹ پیدا کرنے والی، وہ مہنگائی کی نسبت آتی ہے، ایک کیوٹک پولیٹیکل سچویشن کی معرفت آتی ہے، کچھ ایسی بات. یہ آپ کی شاعری میں یہ اکتاہٹ کہیے یا غصہ کہیے یا بغاوت کہیے، ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ کس چیز سے بغاوت ہے؟ ایک بنے بنائے اسلوب حیات سے ہو سکتا ہے، اس سے بغاوت ہو. ایک شاعری میں جو ڈکشن ہے، کیونکہ اسلوب فن سے بھی بغاوت ہے. اسلوب فن جو ایک نافذ ہے، اس میں تخلیقی ایک دلکشی نہیں دکھائی دیتی، اس سے بغاوت. ایک زندہ رہنے کے جو ڈھنگ ہیں، اسلوب ہیں، ان کو ذرا بہتر ہونا چاہیے تھا. جو موجود ہے اس کو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا. اس موجود سے بغاوت، جو بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرے گا، بغاوت کا یہی مطلب ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اس صورتحال کے خلاف. اچھا، احتجاج تو آپ کی شاعری میں ہمیں ہر دور میں نظر آتا ہے، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی فکر معاش میں مختلف جہدوں پہ آپ نے کام کیا، اور ان میں سے ایک یہ کہ فلم کے لیے گیت لکھے، اور بہت مقبول گیت اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یا وہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.
یہ گیت ایسے ہیں کہ ان کی ایک لٹری ویلیو بھی ہے. کیا فلم کا جو گیت ہے, جو نغمہ ہے, اس کی لٹری ویلیو ہوتی ہے ایز اے جنرل رول؟ اصل میں ہوا یوں کہ کچھ تو میں نے پہلے لکھے ہوئے تھے. مثلا اس بے وفا کا شہر ہے, یہ میں نے پہلے لکھا تھا. یہ ایک فلم کی سچویشن پر ایک یعنی منطبق ہوا, یا انہوں نے اس کے لیے ایک سچویشن پیدا کی جو فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے, تو اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے یہ پہلے لکھے تھے. لیکن کچھ کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک چیز کا بیان ہے تو ہم اس کو ایک بہتر طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں. گو ان کی سچویشنز فلم کی, ہیرو ہیروئن کی ملاقاتوں سے لے کر وہ ان کے جدائیوں کے گیتوں تک, آلموسٹ ایک جیسے اسٹیریوٹائپ, تو ان میں ذرا ان کو ایک اور ڈب سے دیکھا اور پھر لکھا. اچھا, اگر یوں سوال میں پوچھوں آپ سے کہ جو ہمارے فلموں میں گیت ہیں یا تھے, ان کو دیکھتے ہوئے کیا وہ ادب کا حصہ ہیں؟ میرا نہیں خیال. شاید پرانے وقتوں میں مثلاً آرزو لکھنوی ایک شاعر تھے, جب ہم بچے تھے تو ان کی فلمیں نیو تھیٹرز وغیرہ میں دیکھتے تھے. یا تو وہ کمپوزر کا کمال تھا, سہگل, پنکج ملک, ایسے گائکوں کا, گویوں کا اس میں کمال تھا, یا ان کی اپنی, ابھی ہم نے ان کو آرزو صاحب کو بعد میں نہیں پڑھا, ان کی ایک کتاب دیکھی سریلی بانسری, وہ بھی اچھی لگی. بلکہ اس میں سے ایک شعر شاید مجھے یاد آ رہا ہے, سب کی متیں پلٹ گئیں, سن کی بندھی ہوئی ہوائیں, جی ہی نہیں اداس اداس کرتا ہے بن بھی سائیں. سائیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا, اسی آغاز کے دور میں آپ صحافت کی طرف بھی آئے. ہاں, وہ شوق تھا یا ضرورت؟ ضرورت تھی. سوائے شاعری کے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور شاعری بہت تیاگ مانگتی ہے. اچھا, یہ اگر قطع کلامی معاف ہو, یہ کب احساس ہوا کہ سوائے شاعری کے کچھ نہیں کرنا؟ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. یہ ساتھ ساتھ ایک خیال چلتا رہا, ایک وقت پر آ کر آپ کو وہ روک دیتا ہے کہ یار بس کرو, میں ہوں جو. باقی دنیاوی امور تو پھر چلتے رہتے ہیں. پرانے مفکر جتنے تھے ان کے ساتھ بھی وہی بیتا جو میرے ساتھ بیتا, کہ ایک لمحے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر میں نہیں رہنا, کہیں جنگلوں میں چلے جانا ہے, پہاڑوں میں چلے جانا ہے, یا شہر کے اندر ہی ذرا حدوں پر ایک تکیہ سا. آپ نے بھی یہ کیا نا کہ شہر میں رہے, لیکن کوشش یہی رہی کہ شہر سے دور رہے. ایک سوچنے کے عمل میں تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو بکھر جاتا ہے آدمی. جب ایک یکسوئی نہ ملے گی تو اس کے خیالات منتشر ہو جائیں گے. اس کو رزق حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے میں جن اذیتوں سے, ذہنی روحانی کرب سے گزرنا پڑتا ہے, تو وہ جیسے ڈیمیج بھی کرتا ہے لیکن اس کے کریٹو پروسیس کو مہمیز بھی کرتا ہے. تو کچھ دیر تو پھر رہنا ہوا, لیکن اس کے بعد سب کو ایک علیحدہ جا کر, ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں, یہ تو اس میں سوچنا کہ جو بیتا مجھ پر, جو گزری مجھ پر, اس کو سوچنا, اس کے بارے میں کیا تھا, غلط تھا, صحیح تھا, میرا وہاں سے چلے آنا, یا یہ ہجرت کا عمل جو میں نے شہر سے تنہائی کی طرف کیا ہے, اجتماع سے, ہجوم سے میں ایک اکیلے پن کی طرف آیا, یہ کیا تھا, غلط تھا, صحیح تھا. لیکن اس میں اس سوال کا جواب ملا منیر صاحب؟ ملتے رہتے ہیں. اب یہ تو سارا خود کلامی کا عمل ہوتا ہے, اپنے آپ سے سوال کرنا, اپنے آپ سے جواب لینا. اچھا, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے صحافت کی, جرنلزم کی, آپ نے کالم بھی لکھے, خود ایک پرچہ بھی نکالا, تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟
یہ تو ایکسپیرئنس ایسا تھا جیسے آپ ملازمت کرتے ہیں، لیکن اتنا دھیان رکھا میں نے کہ وہاں کے میرے وقت کے نافذ جو ادبی جبریت تھی اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا پرچہ خود نکالا، تاکہ وہ جو طاقتور ایک رویے نافذ تھے ان کے اثر میں نہ رہ جاؤں، اپنا علیحدہ ایک سوچوں۔ علیحدہ باقی سوچنا مشکل کام نہیں ہوتا منیر صاحب؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو وقت کے ساتھ، رسموں کے ساتھ، رواجوں کے ساتھ چلتے رہنا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن علیحدہ ہو کر کسی نئی صورتحال کو پیدا کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا، یہ تو ہم سے پہلے لوگ بھگت چکے ہیں، ہم بھی انہی کے واقعات میں سے شاید ہیں، ہم سے پہلے جنہوں نے نئے فلسفے، زندہ رہنے کے نئے اسلوب، نئی طرز حیات سوچی کے بارے میں سوچا، تو سب پر بیت ہوئی، یہی بات بیت چکی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا میں تبدیلی شاید صرف وہی لوگ لائے جنہوں نے نہج سے ہٹ کے سوچا۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے، اگر بیچ میں رہ کر سوچتے تو وہ تو وہی اسی ایک کانے نمک میں جو گیا وہ بھی نمک بن گیا۔ تو نئی بات تو وہی سوچے گا جو ایک ہجوم میں رہے، ایک تجربہ حاصل کرے، پھر اس کے بعد جا کے اس کو سوچے، فکر کرے اس کے بارے میں۔ تو اسی بات کو منیر صاحب آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پہلے مہمان کو بلائے لیتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی صحافت سے بھی رہا، ادب سے بھی رہا، شاعری کا بھی شوق، آپ کے دوست بھی۔ خواتین حضرات، لمحے کی بات کرنا چاہتے تھے لیکن بہتے پانی میں عکس تلاش کرتے رہے اور ایک عرصے سے کاف سے قلم تک کا سفر طے کر رہے ہیں۔ استقبال کیجیے، تشریف لاتے ہیں منیر نیازی صاحب کے پہلے مہمان منیر احمد شیخ۔ منیر شیخ صاحب، کیسا رہا آپ کا یہ سفر کاف سے قلم تک کا؟ دیکھیے جی، یہ سفر جو ہے یہ اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی۔ یہ لکھنے لکھانے کی جو دلچسپیاں ہوتی ہیں یہ کچھ تو وارد ہوتی ہیں طبائع پہ اور پھر کچھ ریاضت سے سنورتی ہیں۔ دراصل میں نے شروع میں یقیناً مضامین ہی لکھنے شروع کیے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر افسانہ نگاری کی طرف آ گئے۔ اچھا، وہی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ مضامین بھی لکھے، ہاں، افسانہ نگاری بھی کی۔ خود آپ اپنی پہچان کسے بنانا چاہیں گے؟ دیکھیے میری پہچان جو ہے بنیادی طور پہ تو افسانہ نگار کی ہے، اور یا نثر نگار کی ہے، یا مضامین ہیں یا افسانے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب میں اس ملک سے باہر گیا تھا اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے سلسلے میں، تو ایک ایسے ملک میں گیا جہاں انگریزی بھی میرے ساتھ کوئی نہیں بولتا تھا، میری مراد مغربی جرمنی سے ہے۔ تو ایک گھٹن کا احساس بڑا شدید ہوا۔ گھٹن کا احساس تو خیر یہاں بھی ہوتا ہے، جیسے منیر نیازی صاحب کی شاعری میں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، اکتانا، گھبراہٹ، لیکن وہاں ایسی گھٹن ہوتی ہے جہاں آپ کو کوئی ایکسپریشن یا اظہار جو ہے وہ بالکل ہی نصیب نہ ہو۔ تو پھر ایسے ہوا کہ اچانک ہی میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی، تو میں تو ہمیشہ سے اردو میں لکھتا آیا تھا، لیکن جب وہاں لکھا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ پنجابی زبان میں لکھا اور وہ نظم تھے۔ اچھا، اور جتنی پھر اس کے بعد ایک طبیعت رواں ہو گئی تو 30 35 40 نظمیں میں نے جو پنجابی کی لکھی ہیں وہ پردیس، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ وطن کی دوری نے مجھ سے لکھوائی۔ تو یہ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ وطن کی قربت نے کیوں نہیں لکھوائی؟ دیکھیے وطن کی قربت نے افسانہ لکھوایا۔ دیکھیے وطن سے جانے کا، دور جانے کا جو تجربہ ہے نا، اس میں بہت سی چیزیں جو اخفا رہتی ہیں آپ سے وہ وہاں جا کے آپ پہ آشکار ہوتی ہیں۔ مثلا یہی کہ آپ کو اپنی قومیت اور اپنے وطن سے محبت کا تصور جو ہے وہاں جا کے اور زیادہ کنٹراسٹ میں اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ ایک ہی سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ کٹ کے کسی اور کلچرل ایک حیثیت میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں جن سے آپ دراصل، جن کے اندر تو تھے لیکن آپ کو ان کا شعور نہیں تھا۔
اور یہی ہے مثلاً کہ کیوں مادری زبان اس وقت میرے پاس آ گئی، شاید اس لیے کہ جو ماں بولی میں نے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے سیکھی تھی، اس کے ساتھ کبھی میں نے آنکھیں نہیں ملائی تھیں، لیکن وہاں میں اپنے روٹس کی طرف پھر واپس چلا گیا۔ منیر نیازی صاحب، بات پنجابی شاعری کی ہو رہی تھی، آپ کو یہ انفرادیت بھی حاصل کہ پنجابی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، دونوں میں بہت زیادہ لکھا اور بہت عمدہ لکھا، اور اس دور کی پہچان۔ یہ فیصلہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ جو خیال ہے وہ پنجابی میں ہوگا اس کا اظہار یا اردو میں ہوگا؟ کیا موضوع یہ فیصلہ کرتا ہے، موڈ کرتا ہے یا کچھ بالکل موڈ کرتے ہیں؟ ایک اسپیل سا آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجابی فیسنیٹ کر رہی ہے، پھر ایک کتاب اسی رو میں اسی موڈ میں بیٹھ کر یہ ہوا، پنجابی میں خاص طور پر ہوا کہ میں نے اس کو شروع کیا اور جب تک ایک پوری کتاب نہیں ہو گئی میں اٹھا نہیں اس استھان سے اپنے۔ کیا ایک خیال جو ہے وہ دونوں زبانوں میں یکساں اس کا اظہار ہو سکتا ہے، یا زبان کی قید ہے خیال کے اعتبار سے بھی کچھ یہ ہے کہ ایک خیال دونوں زبانوں میں استعمال ہو سکتا ہے، بیان ہو سکتا ہے، لیکن بیان میں یہ ہے کہ مثلا میں اگر اردو میں لکھوں گا تو اس کی روایتیں، ولی دکنی آئیں گے، اس میں میر صاحب آئیں گے، غالب آئے گا، سودا آئیں گے۔ جب میں پنجابی میں لکھوں گا تو اس کی شعری روایت اور طرح کی ہے، اس میں بلے شاہ، باہو، اس میں شاہ حسین، وارث شاہ، اس طرح کی، ان کا دھیان رہے گا، ایک سٹل طریقے سے، ایک غیر محسوس طریقے سے وہ اس کا ان لوگوں کے پرچھائی ساتھ ساتھ۔ اچھا، یہ ایک ذہن میں خیال ہی آتا ہے، منیر شیخ صاحب شاید اتفاق کریں کہ آپ کی شاعری میں ہمیں جہاں کچھ بغاوت نظر آتی ہے اسلوب کے حوالے سے، وہاں ایک جدت، ایک ارج ٹو ایکسپیریمنٹ بھی نظر آتی ہے۔ مثلا آپ نے، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو آپ کی نظمیں ہیں، ایک مصرے کی نظم، 3 مصرے کی، 2 مصرے کی، اور کئی جگہ تو یوں بھی کہ نظم مختصر ہے، عنوان زیادہ طویل، وہ جو ہے آپ کی ویلا لنگن دی سزا، بندہ کلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ کیا روایت سے فرار ہے، روایت سے بغاوت ہے، یا اسی روایت کا پروگریشن ہے؟ کچھ پتہ نہیں، اس وقت یہ نہیں خیال ہوتا کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، بس ایک بیان ہو رہا ہے۔ کئی بار ایک بجلی جیسے چمکتی ہے، تھوڑا سا شہر کو دکھاتی ہے، باقی شہر خود بخود جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو کئی دفعہ زیادہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، اردو کا شعر ہے، ایک نئی غزل تو مطلب اس کا یوں ہے کہ تیرا ہونا ضروری تھا، تیرا ہونا ضروری تھا، نہ ہونا بھی ضروری تھا، کسی بھی یاد کا ہستی میں ہونا بھی ضروری تھا، ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ بہت خوب، واہ، بہت خوب۔ ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہمیشہ ایک ہی عالم میں ہونا ہو نہیں سکتا، مسلسل کا کہیں آ کر بدلنا بھی ضروری تھا، شب بارہ میں کھو جاتا مکان یار نظروں سے، وہ برق شب کا اس در پر چبکنا بھی ضروری تھا۔ بہت خوبصورت۔ اب میں پورا گھر بھی کہہ سکتا تھا کہ برق شب کا اس گھر پر چمکنا یا اس شہر پر چمکنا ضروری تھا، لیکن در سے ایک چھوٹی ایک سراغ سے پورا ایک مسٹری جو ڈسکور ہوتی ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ منیر شیخ صاحب، آپ کی رفاقت رہی منیر نیازی صاحب سے، اور طویل رفاقت رہی، تو کیا اسیسمنٹ ہے منیر نیازی ایز اے پرسن؟ دیکھیے جی، میرے نزدیک منیر نیازی کی شخصیت کی بہت سی پرتیں ہیں۔ ابھی میں ان کی باتیں سن رہا تھا
تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ شاعر ہی کیوں ہوئے اور کچھ نہیں زندگی میں بنے؟ اس سے پہلے بھی ان سے یہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے مقسوم ہی میں لکھا گیا ہے شاعر بننا۔ اچھا، یہ اس میں بلیو کرتے ہیں۔ اور میں ویسے اسی وقت ان سے پوچھنا چاہتا تھا، اس وقت میں یہاں تھا نہیں، کہ کیا یہ معاشرے کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس میں ضرور ہی شاعر پیدا ہو یا مصور پیدا ہو یا موسیقار پیدا ہو؟ تو یہ سوال، اس کا جواب جو ہے وہ مجھے وہ بعد میں دیں گے، لیکن جہاں تک ان کی شخصیت کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت مکمل شاعر کی شخصیت ہے۔ وہ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ ایک جینون شاعر نہیں کرتا۔ مثلا شہرت سے نفرت، مشاعرے کے شاعر نہیں ہیں، قبولیت عامہ کو انہوں نے کبھی اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ اس کے لیے اور ہیلے ہوتے ہیں زندگی میں، شعراء کے لیے، ادیبوں کے لیے۔ کبھی انہوں نے کبھی ایوارڈ کے لیے، اس کے لیے نہیں، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پوری ڈیووشن کے ساتھ اپنے فن کو، یہ آغاز جوانی ہی سے اس کے ساتھ رہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے کہا کہ میرے مقسوم میں لکھا تھا، تو یہ میں تو ذرا منیر سے پوچھنا چاہوں گا کہ مقسوم میں کیسے تھا؟ ایک یہ تجزیہ یہ بھی ہے، آپ نے جو اس کا انالیسس کیا وہ بھی صحیح ہے کہ جب تخریب بہت ہو رہی ہو، تخلیق ہوتی ہے، خلق خدا جب خیالوں کی یکرنگی اور طرز زندگی کی یکرنگی سے گھبرا جاتی ہے، تو بیچ میں سے کچھ تخلیق کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ان کو ایک ذہنی طور پر رہائی دیتے ہیں اور ان کو ایسے زندگی بسر کرنے کے کوئی نئے طریقے، یعنی ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب اگر کوئی زیادہ بعمل شاعر ہے تو خود بھی شریک ہو کر وہ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ کئی سوچتے ہیں کہ صرف ایک خیال دے دینا کافی ہے، بہت کافی ہے کہ عمل ایک دوسرا آدمی کر رہا ہے، لیکن اس عامل کو کہ جو شاعر کا پیدا ہونا ہے یہ بالکل ایسے ہی ایک فطری عمل ہے جیسے تخلیق کو نمو کی ضرورت ہو رہا ہے، جیسے پودا دھرتی میں سے پھوٹتا ہے، شاعر پھوٹتا ہے، اس کو تقدیر یہ ایک تقاضا ہوتا ہے عہد کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے عہد کا اگر کوئی اس وقت گواہ ہے اور کوئی بڑا شاعر ہے اور جینون شاعر ہے جو بالکل ایک فطری انداز سے زمین سے پھوٹا اور اس نے پھر ریاضت کے عمل سے اپنے آپ کو کندن بنایا، تو وہ مجھے اس وقت منیر نیازی ہی نظر آتا ہے۔ ایک ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں اور بڑے بڑے دلچسپ پہلو ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک ان کے ہم عصر شعراء جو ہیں ایک اعتراض ان پہ یہ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خود پسند شاعر ہیں، اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ کسی ہم عصر کا ذکر کیا جائے ان کے ساتھ تو اس کے بارے میں بھی ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے۔ تو ایک نرگسیت کہہ لیجئے یا نارسسزم جسے کہتے ہیں، اس کی کیفیت ان کے یہاں وہ کہتے ہیں ملتی ہے۔ میرا دوست منو بھائی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جب منیر سے ذرا ملا کرو تو ذرا احتیاط کیا کرو، کہیں مرزا غالب کا نام ان کے آگے نہ دے دینا کیونکہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ یہ منیر سے اعتراض صحیح ہے یا اس لیے صحیح ہے کہ اگر میں خود پسندیدگی کرتا ہوں تو ان کو پسند کروں گا جو میری ذات کو بکھیرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک عہد میں جب آدمی کو نیا خیال لے کر آتا ہے تو پورے انسٹیٹیوشنز اس عہد کی، ادارے، وہ جو اس عہد میں بڑے لوگ ہیں سارے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو جیسے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے سامنے خود پسندی یوں سمجھیے کہ میرا ایک مدافعتی حربہ ہے، اچھا ڈیفنس میکنزم ہے، کچھ اس کا نام رکھ لیجئے، لیکن میں ایک جیسے اپنے آپ قلعے کی طرح بنا لیتا ہوں
خام خواہ اس میں سائڈ ٹریک کریں، مجھے غلط خیالوں میں مبتلا کریں، دیتے ہیں، اذیت دیتے لیکن ہیں. منیر صاحب قطع کلام معاف، یہ ایک تضاد نہیں نظر آتا کہ ایک طرف تو ہجوم سے بھاگنا اور دوسری طرف خود پسندی میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے کہ دوسروں پہ یہ ثابت کیا جائے کہ میں بہت اچھا ہوں. تو کیا یہ تضاد نہیں؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے. یہ لوگوں میں رہتے ہوئے ایک آدمی نمایاں ہوتا ہے اور وہ اس کا سارا کام ہی خلقت کے لیے ہے. جب میں ایک خوبصورت درد مندی کا شعر لکھتا ہوں تو وہ لوگوں کے لیے ہے. جب میں ایک پژمردہ معاشرے میں ایک احساس جمال کا ذکر کرتا ہوں، گلاب کے پھول کا، اس کی مہک کا، بہار کا ذکر کرتا ہوں، تو ان کے مرجھائے ہوئے نا امید خیالوں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ان کی بربریت میں تھوڑی سی ایک جمال سا، احساس جمال سا پیدا ہوتا ہے. وہ بھی جیسے میرے ہم نوا ہیں، میں ان میں سے ہوں ذرا، اور ان سے جڑا ہوا ہوں. ایک سفر ہے جو ان کے درمیان اور تنہائی میں. منیر نے ایسا شاعری کی بات تو ہوئی اور ابھی اور بھی ہوگی. جس طرح منیر شیخ صاحب نے افسانہ بھی لکھا، مضامین بھی لکھے، مقالے بھی لکھے، شاعری کی طرف بھی آئے. آپ نے کیا جرنلزم تو کیا مجبوری کے تحت میں، جیسے کہ آپ نے کہا، کیا اس کے علاوہ دوسری جو اصناف ہیں؟ ہاں، اس طرف بھی میں کیا، ڈرامہ ہے مثلا. ہاں، شروع میں ڈرامے تو میرے پنجابی کے ایک بک چھپ چکی ہے، اور ریڈیو پلے بھی بڑے اچھے ہوئے، مقبول ہوئے کافی عرصہ پہلے. شروع میں سبھی چیزیں لکھی، افسانے لکھے، انگریزی میں نظمیں لکھیں، لیکن وہ جیسے ایک پانی ہے، دریا ہے، جو کہیں اپنا وہ ڈھونڈ رہا ہے راستہ، چینلائز ہو نہیں پاتی. ایک اندر ایک ارج ہے، جیسے منیر صاحب نے ابھی ذکر کیا، منیر شیخ صاحب نے، کہ فائنلی ان کو جا کر جہاں آ کر آسرا ملا، تسکین ملی، وہ ان کی پنجابی شاعری تھی جو انہوں نے جرمنی میں بیٹھ کر لکھی. بہت چینلز میں یہ گھومے، انشائیے لکھے ہوں گے، کتابیں، مضامین لکھے، افسانے لکھے. موسیقی ان کا خاص ایک شوق ہے، اس کے بارے میں مضامین لکھے. لیکن الٹیمیٹلی جہاں ان کو آ کر ایک روحانی تسکین کا احساس، ایک غربت کے عالم میں، ایک جلاوط نہیں کیا، ایک پردیس میں، ملک سے دوری، اپنے لوگوں سے دوری کی یاد میں، جس چیز نے ان کو حوصلہ دیا وہ شاعری تھی. تو کیا خیال ہے ان سے بھی کچھ سن لیا جائے؟ ضرور. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آج کی شام منیر نیازی صاحب کے لیے ہے. شاعر تو یہ ہیں، میں تو ایسے ہی وہ پردیس کی مار کھاتے ہوئے 2-4 مصرے میں نے کہے، لیکن اگر یہ اجازت دیں تو میں پھر بالکل خوش ہوں گا. ایک میری یہ نظم جو ہے یہ پنجابی میں ہے اور عنوان ہے راجے دی بیٹی آئی جے. ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ. ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ. بہت اچھا. ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ. ਸੋਚਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਵਣ. ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਓਲੇ ਗੁੱਜੇ ਮਤਲਬ ਲੁਕਣ ਛੁਪਣ ਖੇਡਣ. واہ. ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਓਲੇ ਗੁੱਜੇ ਮਤਲਬ ਲੁਕਣ ਛੁਪਣ ਖੇਡਣ. ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵਾਜਾਂ ਦਈਏ ਲੁਕ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਮਕਈ ਦਾ ਦਾਣਾ. ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਜੀ. بہت ایک چھوٹی جی دوسری نظم ہے توبی کا. ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ. واہ. ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਚੋਰ ਲਫੰਗੇ ਗੰਢ ਕੱਪ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼. ਚਰਸੀ ਭੰਗੀ ਲੂਲੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ. ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ.
ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਕਾਈ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਤੇ ਮੈਲੀ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ वाह वाह बहुत बहुत धोबी घाट से मैले ही कपड़े आते हैं। बहुत खूबसूरत बात। मुनीर न्याज़ी साहब, अभी हमने नज़म भी सुनी मुनीर शेख साहब से, उससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि ड्रामे आपने लिखे वो रेडियो पर भी पेश किए गए, क्या टेलीविज़न पर भी? उनका एक वर्जन बना, दो ड्रामे, एक किस्सा दो परामदा, एक किस्सा कल्ले आदमी का सफ़र था। उनमें से एक प्ले टेलीविज़न पर भी किया, लेकिन मुझे कुछ उस ज़माने में पसंद नहीं आया। कुछ तशनगी रह गई। हाँ, कुछ जैसे वो एक जैसे हम अपने देहात में गांव में कहानियाँ सुनते हैं और अजीब सी कहानी थी, तो जो उसका उस वक्त वर्षन बनाया गालिबन नुसरत ठाकर साहब ने उसको प्रोड्यूस किया था, वो मुझे जैसे मैं उससे ज़्यादा बेहतर वर्षन कोई चाहता था। तो फिर वो जैसे बीच ड्रामे की बात चल निकली है मुनीर साहब, तो आपके अगले मेहमान को भी बुलाए लेते हैं। उनका ताल्लुक भी ड्रामे से, बहुत खूबसूरत अदाकारा, पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत अरसे तक मुंसलिक रहीं और हमारे नाजरीन ने उनका काम देखा पेशावर टेलीविज़न से। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, हाल ही में वो शिफ्ट हो गई इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद में रहती हैं। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ लाती हैं अनीता कैम्फर। अनीता कैम्फर साहिबा, आप मेहमान एक शायर की, क्या शायरी से कुछ शौक, कुछ शगफ या? सच बोलो झूठ? सच बोलिए जी, बिल्कुल सच और सच के सिवा कुछ नहीं। वैसे मुझे शायरी समझ नहीं आती, सर पे से गुजर जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है और वो खुद भी करते हैं। अब मेरे ख्याल में तालियां बजवा देते हैं आपके सच के लिए। वैसे एक बात मैं कहूँ, सच क्या है ये बताना कुछ मुश्किल बात है। वैसे मुझे भी हर आदमी का सच अपने उसका मुख्तलिफ होता है। हाँ, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि वो सच है, जो वो कह रहा है सच है। अच्छा मुनीर साहब, इसी हवाले से जो अभी बात नीता साहिबा ने कही कि शायरी जो है या कोई भी तख्लीकी अमल, मुसव्वरी हो, कुछ और हो, वो किसके लिए किया जाता है? अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए, आम लोगों के लिए, आवाम के लिए, या जो नक्काद हैं उनके लिए? सबके लिए होता है। एक आदमी जिसने उस सोसाइटी में एक अपने लिए एक तरीक़ेकार कबूल किया है कि जिसमें उसे ख़ुद भी रिहा होना है और उस माशरे को भी रिहाई देनी है। एक मौजूद ऐसे वक्तों में सभी चीज़ें जैसे ख़राब हो जाती हैं, रंग ख़राब हो जाते हैं, लफ्ज़ ख़राब हो जाते हैं, ख़्याल ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें सारे मिलकर जो अपने अपने एक तरीक़ेकार कबूल करते हैं और उसमें इजहार करते हैं, वो मिलजुल कर अपने तक भी पहुंचता है। जो उसके नाक़द बनते हैं या उसको उस क्लास से बिलोंग करते हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल या पढ़ी लिखी या समझने वाली क्लास कहती है, उन तक भी पहुंचते हैं और आम आदमी तक भी पहुंचते हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ एक मखसूस तबके तक ही रह जाते हों, सबके लिए होते हैं वो। नहीं तो गालिब इन लोगों तक ना पहुंचता, मुनीर न्याज़ी इन लोगों तक ना आता, वो अच्छा मुसव्विर चुगताई या सादकान इन तक ना पहुंचता, सब तक पहुंच, सब जानते हैं। बल्कि कई दफ़ा मुझे ये ज़्यादा आम नाक़द से ये लोग ज़्यादा आम आदमी, ज़्यादा ज़हीन और पहचान रखने वाला लगता है, जो चुप रहता है, बोलता भी नहीं और गलत रहनुमाई भी नहीं करता, गलत तनकीद भी नहीं करता। मुनीर साहब, नक्काद का रोल जिस पे बात हो रही थी, आपकी राय?
جی بات یہ ہے کہ منیر نیازی نے ایک مرتبہ نقاد کے سلسلے میں یہ کہا تھا کہ شاعر کو ناقد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے اس کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے. اچھا بہت بہت اب اچھا ایک حد تک میں واقعی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو تخلیق کرنے والا شخص ہے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، کیا کہا جائے گا. وہ تو ایک اس عمل میں سے گزر رہا ہے جو کہ خاص طور پہ شاعری، جس کو کہ میں تہذیبی سرگرمی کی سب سے عرفہ والا سیڑھی سمجھتا ہوں. اور ابھی انیتا نے کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی شاعری. بات یہ ہے کہ شاعری سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہوتی، موسیقی سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہوتی، مصوری سمجھ، یہ سارے جو فنون لطیفہ ہیں ان کو عقل کی کسوٹی سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شعر منیر نیازی کا ہو، غالب کا ہو، میر کا ہو، فراز کا ہو، کسی کا ہو، اگر وہ جب میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں میرے ساتھ کوئی واردات نہیں کر جاتا تو وہ شعر میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اور میں اس کو سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کی بھی کوشش نہیں. شعر ایک، جیسے منیر نیازی کی شاعری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک سحر ہے، ایک فضا ہے. جیسے شروع میں ان کی جو شاعری کا حصہ ہے وہ بالکل مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے واٹر کلر ڈرائنگز انہوں نے کی ہیں، کہیں سکیچز ملتے ہیں. لیکن ایک اندر کا موسم جس کو انہوں نے باہر کے سمبلز کے ساتھ آہنگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اچھا اب ناقدوں کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ منیر نیازی جیسے کہ اپنے ہم اثروں سے بے نیاز رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ نقادوں سے بھی بہت بے نیاز رہتے ہیں. میں نے سب سے پہلے ان کی کتاب جو آئی تھی پنجابی میں، 4 چپ چیزاں، اس پہ تبصرہ لکھا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ تبصرے اپنے بارے میں جو بھی رائے دی جاتی ہے وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ ان کی رہنمائی کے لیے ہے یا ان کی اس سے ان کی کوئی تکمیل جو ہو رہی ہے شاعری کی اس میں کوئی اضافہ ہوگا. نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ نقاد کا جو کردار ہے وہ تخلیق کے بعد آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو تخلیق کار ہے وہ نقاد کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ترجیحاتی غلط. ایک آدمی جو اس سطح پر پہنچ کے سوچ ہی نہیں سکتا وہ کیسے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ یوں کیجئے، یوں لکھیے، یوں بتائیے؟ یہ تو بس مدرسے میں. اچھا اگر اسی بات کو ہم انتا کیمپر سے ریلیٹ کریں دوسرے فن سے، انتا آپ کا جو فیلڈ ہے ایکٹنگ، اس میں بھی تنقید ہوتی ہے جس طرح شاعری پہ ہوتی ہے، ادب پر ہوتی ہے. آپ کے خیال میں ایکٹنگ میں نقاد کا رول؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے میگزینز، رسالے نکلے جنہوں نے لکھنا شروع کیا اس موضوع پہ. کیا انہوں نے کوئی مثبت کردار ادا کیا یا صرف اپنے رنگین صفحے بھر دیے؟ جہاں تک کسی آرٹسٹ کو پبلسٹی دینے کا تعلق ہے اس حد تک وہ پازیٹیو ہیں، لیکن کبھی کبھی جو نقاد ہیں یا کوئی جرنلسٹ ہے، میں ٹوٹالٹی میں بات کر رہی ہوں، وہ جب پرسنل ہو جاتے ہیں تو وہاں آ کے وہ بہت ہرٹ کرتے ہیں، بہت ہارم کرتے ہیں اس کے پریسٹیج کو، اس کے اس نام کو جو اس نے اتنی محنت سے بنایا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک لے مین کی بھی ایک پرسنل لائف ہے، تو ہمیں اس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. آپ ہمارے کام پر تنقید کریں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہم اپنی جو خامیاں ہیں انہیں دور کریں گے آپ کے مشوروں کے ساتھ. لیکن اگر آپ پرسنل ہو جائیں گے تو وہ پھر ہمیں اتنا، اور آرٹسٹ بیسیکلی اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہرٹ ہو جاتا ہے کہ شاید آگے کام کرنے کا جو ایک ہوتا ہے نا اسپرٹ، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہی ریئلی گیٹس ہرٹ. اچھا چلیں پھر ہم آپ کے کام پر ہی بات کرتے ہیں. آپ نے ڈرامہ سیریل کیا پشاور سے تلاش، اور اس میں آپ کا رول جو تھا میڈم کا، ایک ضعیف خاتون، وہ بہت مقبول ہوا. کہاں آبزرو کیا آپ نے وہ، یا وہ امیجنیشن تھی، ٹوٹل آپ کا اپنا تخیل تھا جس طرح منیر صاحب کے شعر میں ہوتا ہے؟ 50% اٹ واز، مطلب 50% وہ امیجنیشن تھا اور 50% جو پروڈیوسرز تھے
میرے پروڈیوسر تھے شوکت علی, لیکن ہمارے ایک اور پروڈیوسر ہیں مسعود احمد شاہ, وہ بھی ہم کوئی بھی کسی بھی پلے میں ہوں, اگر ہم نے کبھی بھی ان سے گائیڈنس مانگی انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا, تو وہ بھی ہمیں بہت ہی زیادہ گائیڈ کرتے تھے, ہیلپ کرتے تھے. لیکن شوکت علی صاحب ہمیں مختلف کریکٹرز جو ان کے آبزرویشن میں آئے ہوں وہ انہیں نریٹ کرتے تھے, ان کی پرسنالٹی کو. ہم لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ان کریکٹرز پہ ڈسکشنز کرتے تھے, چاہے وہ مووی میں ہو چاہے وہ عام لائف میں ہو. پھر پشاور میں ایک فیملی ہے گائز, وہ 2 بہنیں ہیں, اور وہ ان کا لباس انہیں کا جو سٹائل تھا وہ بالکل اس خاتون سے ملتا تھا جو میں نے پورٹری کیا. تو وہاں آبزرویشن کا. ہاں, تو ڈریس کے معاملے میں میں نے ان سے بہت ہیلپ لی, اور انہوں نے بھی مجھے بہت ہیلپ کیا, اسپیشلی موومنٹس جو تھیں کہ وہ کس طرح موو کرتی ہیں جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں, یا وہ جب وہ کسی ینگ پرسن سے بات کریں گی یا کسی اپنے ہم عمر سے بات کریں گی تو کیسے کریں گی. تو وہ انہوں نے اس طرح مجھے گائیڈ کیا, اور 50% جو تھا وہ نیچرلی اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ وہ امیجنیشن تھا. اچھا, ابھی میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ کی ایکٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے دھیمے سروں کی آپ کی ایکٹنگ اور گفتگو بھی دھیمے سروں کی. اگر کبھی کوئی پنجابی یا پشتو فلم کرنی پڑے, وہ لاؤڈ اور وہ چیخیں اور وہ میں بول لوں گی. آئی کین ٹرائی. مطلب میں نے پشتو بھی کیا ہے, میں نے ہند کو بھی کیا ہے, وہ اسکرپٹ یاد کرنا ہوتا ہے. پھر چیخ لیں گی؟ ہاں میں چیخ لوں گی, وہ ڈنڈا سا چک لوں گی. اچھا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اداکارائیں ایسی کہ جو چاہتی تھیں کہ گلوکار بن جائیں یا بن جائیں. فردوس جمال صاحب آئے, وہ بھی گلوکار بننے آئے, ایکٹر بن گئے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ماجرا ہوا غالباً؟ جی ہاں بالکل. مطلب میں وہ ہے نا کہ آل دا وے, وہ آپ نے ہر ایک سے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا رہا, مجھ سے نہیں پوچھا. آئی ووڈ ہیو ٹولڈ یو میرا ایک ٹائر پنکچر رہا, کیونکہ میں بننا کچھ چاہتی تھی لیکن کچھ بن گئی. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے سنگر. مطلب میں گانا چاہتی تھی موسیقی سے. ابھی بھی یہ ہے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہوں. سننے والوں نے روک دیا یا خود ہی؟ نہیں, سننے والوں نے نہیں روکا, وہ خود ہی. نہیں, اب آپ مجھے ویسی وہ جوش دلا رہے ہیں. تو ایسا تھا کہ جس طرح میں گانا چاہتی تھی میں وہ مجھے نہیں مل رہا تھا. مطلب جس طرح سافٹ میوزک مجھے پسند تھا. پشاور میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے پشتو جو میوزک ہوتا ہے وہ بہت لاؤڈ ہوتا ہے, ہند کو بھی کافی لاؤڈ میوزک ہوتا ہے. تو میں اس طرح وہ میرا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا اس سائڈ پہ. تو میں نے شروع میں تو ٹرائی کیا لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. منیر نیازی صاحب, موسیقی کی بات ہو رہی ہے, منیر شیخ صاحب کا بھی شوق, انیتا کیمپھر کا بھی شوق, لیکن ہماری جو موسیقی ہے وہ لفظ کے بنا مکمل نہیں ہوتی. آپ موجود یہاں, اگر ہم گزارش کریں آپ سے اور ہمارے جو خواتین حضرات بیٹھے ہیں ان سے سفارش کروائیں کہ کوئی نظم کوئی غزل عطا ہو. شروع میں نے سنائی وہ غزل ہوگی, چلیں نظم سن لیتے ہیں. کچھ باتیں ان کہی رہنے دو. یہ اس پروگرام کے حوالے سے تو نہیں, منیر صاحب کا کلامی معاف, کسی بھی حوالے سے ہر جگہ جو اچھی بات ہے ہر جگہ اپلائی ہو سکتی ہے. کچھ باتیں ان کہی, کچھ باتیں ان کہی رہنے دو, کچھ باتیں ان سنی رہنے دو. سب باتیں دل کی کہہ دیں اگر, پھر باقی کیا رہ جائے گا. سب باتیں اس کی سن لی اگر, پھر باقی کیا رہ جائے گا. ایک اوجھل بے کلی رہنے دو, ایک اوجھل بے کلی رہنے دو. ایک رنگی ان بنی دنیا پر ایک کھڑکی ان کھلی رہنے دو. منیر نیازی صاحب, آپ نے ہماری گزارش پہ ہمیں اپنی نظم سنائی. اب ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ کی ایک غزل. آواز ہے شگفتہ ضیاء کی, تو تشریف لاتی ہیں خواتین حضرات شگفتہ ضیاء.
बस एक ही मंजिल पे बस नहीं, दिल का सफर बस एक ही मंजिल पे बस नहीं, इतना ख्याल उसका हमें इस
मुफ्ता ज़िया साहिबा, आप पहले भी तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में, आज भी आई, लेकिन इस बार जिन शायर का कलाम आप गा रही थी वो भी मौजूद थे। तो कैसा लगता है कि अगर शायर भी मौजूद हो और फिर गाया जाए, डर ज़्यादा नहीं लगता कि गलती हुई तो एकदम पकड़ी जाएगी? थोड़ी थोड़ी झिझक होती है। अच्छा, मुनीर साहब, कोई गलती, आप कोई बड़ी गलती तो नहीं थी? अच्छा, चलें जी, पास हो गया। ये बताइएगा कि आपने नात हम्द के हवाले से टेलीविज़न पे आपको लोगों ने बहुत देखा और आपको फिर पाकिस्तान टेलीविज़न अवार्ड भी दिया गया नात के सिलसिले में। फिर आप आ गई और ज़्यादा तवज्जो आपने दी गुलकारी मौसीकी की तरफ। तो ये ट्रांजिशन क्यों, कैसे? वो आदिल साहब, मतलब इसके बाद नहीं आई मैं म्यूज़िक में, बल्कि पहले म्यूज़िक में आई थी, इसके बाद फिर हम दो नात वगैरह, क्योंकि दीन और दुनिया को दोनों को रखना चाहिए ना। साथ साथ, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बैलेंस बैलेंस बहुत ज़रूरी। मुनीर शेख साहब, बैलेंस की बात हो रही है और वो ट्रांजिशन की, आप पेशे के लिहाज से सरकारी अफसर, जी, क्या सरकार की अफसरी और क्रिएटिविटी का कोई जोड़ है, साथ साथ चल सकते हैं? देखिए, बड़ी आपने ऐसा सवाल पूछा है जो मुझे आपको कैमरे की पुश्त पे पूछना चाहिए था। बात यह है कि एक हसास शहरी, बल्कि हर हसास शहरी का ये मसला होता है कि जो तब्दीलियाँ होती हैं आपके सामने हुकूमतों के अंदर, उससे वो असर पजीर होता है, तजादात भी सामने आते हैं। लेकिन लिखने वाले की हैसियत से मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाजम के ऊपर हदबंदियाँ और पाबंदियाँ यकीनन होती हैं, जिसकी वजह से उसका कद कभी बड़ा नहीं हो सकता। और जिस तरह मुनीर नियाज़ी एक खुली फ़िज़ा में सांस लेता है, शायद मैं इस पर रश्क कर सकता हूँ कि उनके मुकाबले पे मैं एक बहुत ही छोटी सतह के ऊपर बैठा हुआ। ये मैं एक तख्लीकी सतह की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सरकारी मुलाजम जो हैं, इसमें बहुत सारे इस वक्त अदीब, हमारे शायर जो हैं, इस वक्त सरकारी मुलाजमतों में हैं, लेकिन किसी न किसी हवाले से जब वो देखते हैं कि कोई मुश्किल आ गई है और इस वक्त इजहार में पाबंदियाँ हैं और वो पूरी तरह से उसको अदा नहीं कर सकते, तो फिर वो इस्तारे और इलामत का सहारा लेते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकारी मुलाजमत बहरहाल मुलाजमत है, सरकारी हो या किसी की हो, ये तनख्वाह का जहाँ भी किस्सा होगा, हाँ, वहाँ ये समझिए कि आप तनख्वाह को महफूज करने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। लेकिन अभी यानी वो जो घुटन सी एक होती है, इससे मुझे ये याद आया कि अभी आप शहर का एक इस्तारा देख रहे थे इनकी, तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ज़हन में उस वक्त ये पैदा हो रहा था कि मैं मुनीर नियाज़ी से ये पूछूं कि यहाँ इतनी घुटन रही, जबरियत का हम जिक्र सुनते हैं, आमरियत का जिक्र सुनते हैं, लेकिन इस सारे घुटन के दौर में आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि आप जलावतनी इख्तियार कर लेते और हीरो बनने का एक बड़ा अच्छा मौका था आपके पास, वो खो दिया आपने? नहीं, यही रहना अच्छा लगता है मुझे। मैं गया बाहर, वहाँ मुझे एक दो मुल्कों में, ख़ास तौर पर लंदन में दोस्त मौजूद भी थे। उन्होंने कहा आप असाइलम ले लें, जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़ एक यहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम एक ले लीजिए। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ हम रह नहीं सकते, हमारी बिलोंगिंग वहाँ पर है। हम कुछ अर्सा तुम लोगों के दरमियान 2-3 माह गुजार देंगे, इसके बाद हमें अपना ही घर, चाहे गुर्बत है कुछ है। नहीं, लेकिन वो घुटन यहाँ एक चैलेंज के तौर पे घुटन की हम परवाह नहीं करते। मैं ऐसे मकाम पर चला जाता हूँ अपने ज़हन में कि जहाँ कोई एक नाफिज कवानीन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोई ज़माने मेरे दरमियान नहीं आते, माजी, हाल, मुस्तकबिल, इन सब से अलहदा होकर पूरे 42 साल के अरसे में कभी भी आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आप बहसीयत एक लिखने वाले के मजलूम हैं और किसी एक ख़ास ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका कोई ग्रोह नहीं है? एक आपने महसूस किया होगा कि मेरा कोई ग्रोह नहीं है। हाँ। जो अच्छा लिखने वाला है, जो एक खूबसूरत आवाज़ है, दो खूबसूरत शक्ल है, वो सारे मेरे ग्रोह के लोग हैं जिन पर मेरा कलाम असर करता है। मैं उनसे मिलता हूँ तो एक जैसे तवानाई उनसे मुझे हासिल होती है। ये भी लोग मेरा ग्रोह है। आम आदमी एक ग्रोह है जो मुझे रास्ता चलते हुए
گاڑی کھڑی کر کے مجھے بٹھاتا ہے, مجھے منزل پر چھوڑاتا ہے. ایک مزدور ہے, وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کہنا ہے اس نے, لیکن میں اس کی جو گرمجوشی ہے, اس کے دل میں کیا ہے, یہ محسوس کر سکتا ہوں. اور جو شاعروں ادیبوں کے ہمارے گروہ ہیں, ان سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ بلکہ کمزور کرتے ہیں, آدمی کو لمیٹڈ کرتے ہیں, محدود کرتے ہیں اس کی سوچوں شاعری کو. میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں خیال ہوا کہ کسی آدرش سے یا کسی نظریے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں, آدرش ضروری ہوتی ہے؟ دیکھو, آدرش تو میں نے پیدا کرنا ہے. ایک جو موجود کے آدرش ہیں, ان سے کمٹمنٹ میں کیسے کروں کہ مجھے تو معلوم کو کہ نظریات کو ورسیفائی کرنے کی بجائے مجھے تو ایک نئی چیز کی تلاش کرنی ہے جا کے, جو کہیں نامعلوم میں ہے. جو معلوم فلسفوں کو شعر بند کرتا ہے, میں اسے شاعر نہیں کہتا ہوں, میں اسے قافیہ پیما کہتا ہوں, ورسیفائر کہتا ہوں. ایک اچھا ورسیفائر کہہ سکتا ہوں, لیکن شاعر نہیں کہتا ہوں. کہ کریٹو آدمی تو کہیں نامعلوم سے, کہ جس کو سن کر, جس کو دیکھ کر, جس کو پڑھ کر لوگوں کے اندر معلوم ہو کہ جیسے کچھ چیز پھوٹی ہے اندر سے, کوئی نئی نئی ڈسکوری اندر سے اس کو ہوئی ہے پیدا, اس کے اندر ایک نیا جہان کی ایک جھلک دکھائی دی ہے. اچھا, ابھی عادل, میں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں صرف مرشدوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اور ان کے بغل بچوں کے ساتھ میرا جو ہے ابلاغ نہیں ہو پاتا. ہاں, ایک یہ مت بھولیے کہ منیر نیازی نے شاعری ہی میں نہیں, اپنی عام گفتگو میں بھی ایک بالکل نئی زبان تراشی ہے اور ایک ایڈیم نیا دیا. یہ زبان جو ہے یہ بالکل ان کی اپنی ہے, جیسے شاعری میں ان کی کلی طور پہ ایک انفرادیت ہے اس عہد میں. وہی انفرادیت, یہی انفرادیت ان کے, بلکہ یہ تو ملاقات میں بلیو ہی نہیں کرتے. مجھ سے جب ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہے تم مل گئے ہو, آج ایک ڈائلاگ ہوگا. تو یہ ڈائلاگ میں بڑا بلیو کرتے ہیں مکالمے میں. اب آج کے ڈائلاگ میں پوچھ جاتا ہوں, یہ کہہ رہے تھے کہ میرا مرشدوں سے میں ہم کلام صرف ہوتا ہوں, ان کے بغل بچوں سے نہیں. یہ مرشد کون ہے جی؟ اصل میں منیر صاحب, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو آدمی اصل ہے اس سے بات کرنے میں, مکالمہ کرنے میں آسانی رہتی ہے. جو اس کے مرید اور معتقد لوگ ہوتے ہیں, وہ تو اپنے مرشد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ٹینس کر دیتے ہیں, خود بھی ٹینس ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والے سے بھی کو بھی ٹینس کر دیتے ہیں. مرشد اگر وہ ہے کسی بھی فرقے کا, کسی بھی مکتبہ فکر کا, اس سے بات کرنی مجھے آسان رہتی ہے. مثلاً یہ جو سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے, ان کا ایک مرشد فیض صاحب ہوا کرتے تھے. فیض صاحب سے میری بڑی ایزی ایک گفتگو اور آسان ڈائلاگ. کچھ بہت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو علم کی مار دیتے ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کتاب, ایک آدمی نے کتاب کھائی ہوئی ہے, اس کو بدہضمی کا شکار ہے, ٹینس ہو جاتا ہے آدمی. اس کے علم کا روب وہ اتنا ڈالتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یار اس سے ہاتھ ملائیں اور اٹھ کے چلے جائیں. ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے لیکن آپ کے درمیان بیٹھتا ہے تو آپ پر کچھ اس کا روب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنا ہی جیسا آدمی ہے. کوئی سوال ہے دل میں تو اس سے پوچھیں, کوئی اور بات دل میں ہے تو جو ہمیں تھوڑا سا اندر کے جو الجھی ہوئی باتیں ہیں, اس سے تھوڑا سا اس کو مدد سے لیں کہ فلاں چیز یہ ایسے میں سوچتا ہوں, یہ کیسی ہے, یا اس میں آپ میری کو رہنمائی کر سکے. وہ اس طرح آپ کی رہنمائی کرے گا کہ وہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ اس نے کوئی آپ پر احسان کیا ہے یا اس نے آپ پر کوئی بوجھ لاد دیا ہے, مشکور کر دیا ہے, احسان کا ایک وہ پشتارہ آپ کی کمر پر لا دیا. تو میرا یہ مطلب تھا کہ جو اوریجنل آدمی ہے اس سے بات کرنے میں آسانی رہتی ہے. جو آگے وہ کیا آپ نے نام لیا تھا بھی, بغل بچے, وہ مشکل ہو جاتا مرید ہیں جو, وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. میر صاحب, یہ آخری, اب وقت بھی ہمارے پاس کچھ کم ہے, آخری سوال پوچھتے ہوئے مجھے کچھ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنا وہ مصرع نہ پڑھ دیں کہ سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ منیر شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کمٹمنٹ کی, کریٹیوٹی کی ایک قیمت ہے,
اور بڑی بھاری قیمت ہے. وہ قیمت آپ نے بھی ادا کی. کیا کوئی ندامت اب جب سوچتے ہیں کہ بھئی نہ ہی کرتا میں بھی دوسروں کی طرح ہو نہیں، جاتا؟ ایسا نہیں. جو آدمی کمیٹڈ ہے، بیچ بیچ میں آتے ہیں ملال، اس سفر میں بیچ بیچ میں تھوڑا سا آدمی ملول ہوتا ہے، لیکن وہ معمولی باتیں ہیں، اس سے پھر آؤٹ گرو کرتا ہے اور آگے چلتا ہے. نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سیاسی شعور آپ کی شاعری میں نہیں ہے، یا وہ سیاست کی کوئی وہ نہیں ملتی. سیاسی شعور کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گواہی ہوتی ہے اپنے عہد کی، تو وہ گواہی آپ کی تو شاعری میں ملتی ہے، جگہ جگہ ملتی ہے. اس کے لیے غلط گواہ یہ اتنے دیکھیے، موجود ہیں میں اس سمجھتا ہوں سیاست کہ کے لیے. آپ کی یہ جو غزل ہے، ایک غزل جی میں ٹیپ کا اصل میں ختم ہونے کا اس کے بعد بات کرتے ہیں. منیر صاحب آپ نے جو بات کی اسی حوالے سے آپ کا ہی شعر ذہن میں آتا ہے کہ کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ گل چ غم دا توک وسی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وسی. اسی خیال کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی کا، ان کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.